حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے کہے تھے کہ اے ابو بکر، انت قام مقام الانبیاء، آج آپ اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں جس مقام پر خدا استقامت کے ساتھ نبوت کو قائم کیا کرتے ہیں۔ اے صدیق، آج تم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہو۔ اور پیغمبر کی استقامت وہ کون نہیں جانتا؟ جب پیغمبر نے علی الاعلان یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ قریش مکہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دیں تو میں ان دونوں کو ٹھکرا دوں گا، لیکن اپنا وہ راستہ نہیں چھوڑوں گا جو اللہ نے مجھے راستہ دے کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بن گئے تو اس وقت بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا، جن میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا، اور اس نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ انہوں نے سر اٹھایا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا تھا کہ حالات کا جائزہ لیں، پھر آپ اس پہ فیصلہ کرنا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا عمر انت غیار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اور پھر یہ جملے کہے کہ میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ خون کی ندیاں بہیں، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں کہ پرندے آئیں اور ہمیں نوچ کر لے جائیں، میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہوں کہ پرندے آئیں ہمارے گوشت کو نوچ لیں، میں یہ بھی برداشت کر سکتا ہوں کہ ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں، میں یہ بھی برداشت کر سکتا ہوں کہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، لیکن اینقص الدین وانا حی، ابو بکر زندہ ہو اور محمد کے دین میں کمی آ جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستو، ایسے ہی ان کو حضور علیہ السلام نے صدیق کا لقب نہیں دے دیا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو اپنے محبوب کے لیے نہیں چنا، ایسے ہی اللہ نے ان کو اپنے محبوب کا خلیل نہیں بنایا۔ دین کے معاملے میں، اپنے پیغمبر کے دین کے معاملے میں لچک کا سامنا ابو بکر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق کو یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ صدیق زندہ ہو اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی کمی واقع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سفر کیا، یمن کا سفر کیا، اور نیک لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ کوئی نیک آدمی ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، تو وہ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس سے دعا لینے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتہ چلا، یہ زمانہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک بزرگ ہیں، بڑے نیک ہیں، تو ان کو سلام کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے پاس حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، میں نے انہیں کہا السلام علیکم، انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا، اور مجھ سے پوچھا مسمی، کیا نام ہے تیرا؟ میں نے کہا عبداللہ۔ انہوں نے کہا مسمو ابی، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ابو قحافہ عثمان۔ انہوں نے کہا من این جئت، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا من المکہ، مکہ سے آیا ہوں۔ کہا من ای قبیل، قبیلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا بنو تمیم ہے۔ چنانچہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے قریب کر کے بٹھایا۔ وہ شیخ ازد یمنی اس کا نام تھا، اس نے اپنے چہرے سے اپنی پلکوں کو اٹھایا، اپنی بہوں کو اوپر اٹھایا، بوڑھا، ضعیف، کمزور،
انتہائی ضعیف انسان کہ جس کی پلکیں لٹک کر اس کے چہرے پہ آ گئی تھی، وہ بھویں اس نے اٹھا کر ایسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر اس نے وہ پلکیں نیچے کی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الحمدللہ، میں نے کہا کہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ شیخ کہنے لگا کہ بیٹا میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں یا میں کوئی بچہ نہیں ہوں، 390 سال میری عمر ہو گئی ہے، 4 صدیاں ہونے کو ہیں، میں تورات کا عالم ہوں، زبور میرے سینے میں ہے، انجیل کا میں حافظ ہوں، یہ سب کتابیں میں پڑھ چکا ہوں، میں ان سب کا عالم ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان میں کیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جس کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ اس کائنات کا والی و وارث بن کر آئے گا، اور اس آدمی پر جو سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا لقب ابو بکر ہوگا، اس کے صفات جو ہیں وہ صدیق اور عتیق ہوں گی، اس کے ابا کا نام ابو قحافہ عثمان ابن عامر ہوگا، اس کی والدہ کا نام ام سلمہ بنت خیر ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اس میں ہیں۔ ابو بکر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پاس موجود ہے، میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے دے کہ میں تیرے اس نبی کو دیکھ لوں، میں اس نبی کی زیارت کر لوں، اور اگر اتنی لمبی میری زیارت، اتنی لمبی میری عمر نہیں ہے تو پھر مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اس نبی کے یار کو دیکھ سکوں۔ ابو بکر آج تم میرے پاس آئے ہو، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے یار کو دیکھ لیا ہے۔ اے ابو بکر جب یہاں سے جائے گا، تو یہاں سے جب چلا جائے گا تو وہ شخص عرب میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس پہ ایمان لے آنا اور اس کو میرا سلام کہنا، اسے کہنا کہ یمن میں شیخ از یمنی تھا، وہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے یار ابو بکر کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے آیا ہے۔ پھر وہ شیخ کہتا ہے ما بالک یا ابا بکر، اے ابو بکر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے اور تیرے محبوب کو تمہارے شہر سے نکال دیا جائے گا؟ اے ابو بکر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو محبوب کو اکیلا لے کر جا رہا ہوگا، شہر والے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ اے ابو بکر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تو اپنے اس یار کو اپنے کندھوں پر 6000 بلندی پہ اپنے یار کو کندھوں پر بٹھا کر تو اس کو لے کے جا رہا ہوگا۔ ابو بکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب غار کے اندر تو اپنے یار کے ساتھ تنہا ہوگا؟ ابو بکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تیرے یار کا سر تیری گود میں ہوگا جیسے رحل میں قرآن مجید رکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ شیخ ابو بکر سے کہنے لگا کہ اے صدیق میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میری ایک بات یاد رکھنا کہ تجھے جان دینی پڑے اپنے یار پہ دے دینا، تجھے وطن قربان کرنا پڑے اپنے یار پہ قربان کر دینا، تجھے مال دینا پڑے مال دے دینا، تجھے اولاد قربان کرنی پڑے اولاد قربان کر دینا، اپنے اس یار کا دامن نہ چھوڑنا، وہ تجھ سے وفا کرے گا ابو بکر تو اس سے وفا کرنا۔